صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ بلوچستان سے نگران وزیر اعظم کا نام آنا یہ کیا ظاہر کرتا ہے اور اس سوچ کو آپ کتنا سراہیں گے کہ ایک نگران وزیر اعظم جو ہے وہ چھوٹے صوبے سے منتخب کیا جائے؟ نہیں، پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں نا کہ فیصلے جو ہیں جو کیا ہو رہے ہیں، یہ جو یہاں پہ پھلجھڑیاں جو چھوڑی جا رہی تھیں یہاں میڈیا میں اور سب کچھ ہے، وہ صمدی صاحب جو ہیں، اسحاق ڈار کا نام لیا جا رہا تھا، وہ اگلے جو ہیں کیا وہ مطلب سینسس سے کیا کہتے ہیں خالی ہیں کہ وہ صمدی کو لگا دیں؟ کوئی فواد حسن فواد کا نام لے رہا ہے، کوئی جلیل عباس جیلانی کا لے رہا ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے نام، جس کا کوئی آیا اس نے سارا اپنا حصہ ڈالنا ہے یہاں پہ۔ اس وقت ہم سب جانتے ہیں اور یہ کوئی پھپٹی کسنے والی بات نہیں ہے، ریاستی ادارے جو ہیں ان کا ڈیسائسو سے ہے کہ ریاست کو کیسے چلانا ہے، تو ڈیسیشن وہاں سے آنا تھا۔ تو یہ جو راجہ ریاض نے اور پرائم منسٹر نے یہ فیصلہ کیا ہے، مطلب اس پہ ہنسی آ جاتی ہے، اور راجہ ریاض کو تو میں داد دوں گا، انہیں جو کچھ بتایا گیا ہوگا انہوں نے منوان مسکراہٹ کے ساتھ پیش کر دیا ہوگا، اور جب ان کی طرف سے کوئی نام آیا ہوگا تو جو کہہ رہے ہیں، اور شاید ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کہ میں فلانے کا اسٹیبلشمنٹ کا آنکھ کا تارا یہ رہا ہوں، تو کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہ نہ کریں آگے سے کہ یہ ہے؟ تو بالکل اچھا جو چوائس ہے کاکڑ صاحب کی، کاکڑ صاحب اچھی ریپیوٹ کے آدمی ہیں کوئٹہ میں، ان کا ہے بیک گراؤنڈ، ان کے والد صاحب وہاں کے یہ قلعہ سیف اللہ سے ہیں، کوئٹہ وغیرہ میں پریکٹس کرتے تھے ان کے والد، اور اچھی مطلب ان کی وہ ایک ریپوٹیشن اور تعلقات ان کے والد صاحب کے تھے، سیاست کا ان کو شوق تھا، لنڈن بھی گئے کچھ تھوڑی دیر، اور سینیٹر ہو گئے، سینیٹر بھی اسی ذریعے سے ہوئے جس ذریعے سے اب نگران وزیر اعظم بنے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کم از کم ان کی عقل اور دانش کی داد دینی چاہیے، جو کہ پاکستانی ریالٹیز کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں نا، یہاں پہ خامخواہ کے کئی لوگ ہوتے ہیں وہ علم بغاوت اٹھا لیتے ہیں بغیر سمجھے کہ یہاں پہ وہ ریالٹی کیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ بڑے وہ زیرک آدمی اچھا فیصلہ آپ کی نظر جو کہ نہیں ہوگا وہی جو کہ مشاورت سے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو وہ ڈکٹیشن روز دی جائے گی کہ ایسا کرو ایسا کرو، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن وغیرہ کب ہوں گے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں، الیکشن کا ہوگا فیصلہ ریاستی اداروں کا۔ ٹھیک ہے، ابھی تک اس فیصلے کو آپ سراہ رہے ہیں کہ ایک اچھا فیصلہ اور زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے کیا گیا، یا سب دوسرے مرحلے کی طرف پیش رفت کب تک ممکن ہو سکے گی؟ یار پہلے بھی کہا ہے آپ سے، یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ جب اوپر سے دیکھا جائے گا کہ سچویشن اب ہم کر سکتے ہیں تب ہوگا فیصلہ، اس میں کون سا مہمہ والی بات ہے؟ الیکشن میں 2-3 احتیاط جو ہیں وہ لازم رکھی گئی ہیں، رکھی جائیں گی۔ ایک، کوئی اگر ناپسندیدہ شخص ہے اس کی انٹری جو ہے اس کا مکمل انتظام ہو کہ اس کا نہیں ہونا۔ اب یہ میں پھپتی نہیں کر رہا، یہ ایسے نہیں کر رہا، پر یہ ایک ریالٹی ہے۔ ناپسندیدہ شخصیت، ناپسندیدہ جماعت وہ کہیں زیادہ افیکٹ الیکٹورل پروسیس کو نہ کرے، یہ چیزیں ہوں گی۔ جب پتہ چل جائے گا کہ ہم ایک پچھلے سال سے لے کے اب تک سیاسی لحاظ سے ایک بحرانی کیفیت میں رہے ہیں، بحرانی کیفیت کی وجہ سے معیشت پر بہت برا اثر پڑا ہے، تو ایک قسم کا یہ ایک ہنگامی صورتحال پاکستان میں ہے، اور اس وقت جو معاملات جنہوں نے سنبھالے ہوئے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے۔ تو جب ان کی ریڈنگ ہوگی، ان کا ایسٹیمیٹ ہوگا کہ یہ احتیاط سامنے لا کے ان کو ہم بروئے کار لا سکتے ہیں، الیکشن تب ہوگا۔ یہ جو ہے کہ مارچ میں ہوگا، اپریل میں ہوگا، فلانا ہوگا، نومبر میں ہوگا، یہ بے معنی چیزیں ہیں۔ ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ اس وقت آئین پاکستان، باقی جو چیزیں ہیں قانون وغیرہ، وہ بھی ریالٹیز کے تابع ہیں، جو ایگزسٹنگ ریالٹیز پاکستان میں اس کے تابع ہیں، اور ان کو دیکھ کر ہی ریالٹیز کو، اور جو ریالٹی جو سمجھتے ہیں کہ ہم ہی پڑھ سکتے ہیں،
ان کا فیصلہ ہوگا، الیکشن تب ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب آپ کا کیا خیال ہے کہ کاکڑ صاحب نے فیصلہ کرنا ہے کہ نہیں نومبر میں ہوں گے یا دسمبر میں ہوں گے؟ لیکن ایسی یہ بات تو نہیں فیصلہ ہے۔ تو ہوا ہوگا نا کہیں نہ کہیں۔ ایاز صاحب، شہباز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات پر فخر محسوس کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آئندہ الیکشن جو ہے وہ ووٹ کو عزت دو کے نعرے پر لڑیں گے۔ کیا آپ کو اس میں کوئی تضاد نہیں نظر آ رہا؟ دیکھیے ان کا بیک گراؤنڈ تو وہی ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے پروڈکٹ رہے ہیں، پوری فیملی جو ہے، اور نواز شریف صاحب کی سیاست بھی وہیں سے اس نے شروع کیا تھا۔ لیکن میاں نواز شریف کا سیاست میں آ کر ان کا ایک ارتقا بھی ہوا تھا، ایک پروگرس بھی ہوئی تھی جب انہوں نے پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان سے ٹکر لی، اور پھر سب سے بڑا جب مشرف صاحب کے دور میں ان کے ساتھ جو وہ ہوئی اور جو کو ہوا اکتوبر 12 کا، اس کے بعد جب وہ جیل وغیرہ میں گئے اور جب وہ سعودی عرب بھی گئے، تو اس وقت پی ایم ایل نون اور میاں نواز شریف یہ سمبلز آف ڈیموکریسی سمجھے جاتے تھے، یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھے جاتے تھے، وہ ان کا بریک تھا۔ لیکن تب بھی نرم گوشہ جو ہے، جب میاں نواز شریف وہاں سعودی عرب تھے تو شہباز شریف صاحب کا ایک وہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے بگاڑ کے نہیں رکھنی چاہیے، تب ان کے کوئی روابط مشرف رژیم کے ساتھ بھی تھے۔ میرے خیال وہ ریالٹی کو سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پر جو میاں نواز شریف پاپولر لیڈر بنے، وہ اس وجہ سے بنے تھے کہ ان کا جو سیاست ہے اسٹیبلشمنٹ سے ہٹ کر وہاں ہو، اور تبھی اسی دور میں ہم جیسے لوگ بھی فخر محسوس کرتے تھے کہ نون لیگ کے ہیں، اور ہم 2002 کا الیکشن شہباز شریف صاحب ہمیشہ مفاہمت کی سیاست کو لے کر